حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بہت ہی عظیم اور مثالی زندگی تھی۔ آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا اور آپ کی شخصیت میں بے شمار خصوصیات ایسی تھیں جنہیں مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور رہنمائی کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ایک نیا درس ہے۔ آپ کا عدل، تقویٰ، بہادری اور اسلام کی خدمت کے لیے جدوجہد ایک مثال ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ چند اہم واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کا عدل اور فہم و فراست کی جھلکیاں نمایاں ہیں۔ یہ واقعہ ان کے خلافت کے دورے پیش آیا اور اس میں آپ کا عدل، انصاف اور عوامی فلاح کی طرف کی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اور عدل۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں پیدل چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک دن وہ گلیوں میں چلتے ہوئے ایک تاجر کے پاس پہنچے جو اپنی تجارت میں مشغول تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجر سے پوچھا، کیا تمہاری تجارت کیسی جا رہی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، اللہ کے حکم سے تجارت بہت اچھی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوب، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری کامیابی میں اور تمہاری کامیاب تجارت میں کس کا حصہ ہے؟ تاجر نے کہا، اللہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا، بالکل، تمہیں کامیابی اللہ سے ملی، لیکن تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تمہیں یہ سب اللہ کے حکم سے مل رہا ہے۔ اس میں تمہارا عدل اور انصاف بھی اہم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاجر کو بتایا کہ اس کے کاروبار میں جو بھی معاملات ہیں ان میں اس کا عدل اور انصاف بہت ضروری ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں ایک مقدمہ سنا جس میں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان معاملہ تھا۔ غیر مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ معاملہ کو غیر جانبدارانہ طریقے سے حل کیا جائے گا، چاہے مقدمہ مسلمانوں کے حق میں ہو یا غیر مسلم کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے میں فیصلہ کیا کہ غیر مسلم کو اس کے حقوق واپس کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس بات کا غماز تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کا عدل اور انصاف ہر فرد تک پہنچتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنے خلافت میں انصاف کو مقدم رکھا اور اس نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ کسی بھی معاملے میں عدل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کی مثال ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو وہ مدینے کی گلیوں میں بھی چکر لگایا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت کو غور سے دیکھ سکیں اور ان کے مشکلات کا علم ہو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے بیٹے نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت سنی اور اس کے بیٹے کو طلب کیا۔ بیٹا آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے اس شخص کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی؟ بیٹے نے جواب دیا، حضرت عمر، مجھے ایسا کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس شخص نے میرے والد کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں انصاف کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کے بیٹے کو بھی یہ سمجھایا کہ والد کے حقوق کا احترام کیا جائے اور اگر والد سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاحی طریقے سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عدل کا ایک بہت اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کیے۔ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ فیصلوں میں کسی قسم کی ذاتی پسند و ناپسند کو نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے اقتدار کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آپ کی خلافت میں عدل کا یہ عالم تھا کہ آپ کی موجودگی میں بھی کسی بھی قسم کی بدعنوانی، ظلم یا زیادتی کا گزرنا ممکن نہ تھا۔
آپ کے دور میں عوام کو بھرپور انصاف ملتا تھا اور اس کی جھلکیاں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں ایک صحابی کو سرکاری خزانے سے پیسے دینے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ شخص جب واپس آیا تو اس نے وہ پیسے واپس کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے پیسے سے کچھ فائدہ اٹھایا تھا؟ صحابی نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے ان پیسوں سے کچھ فائدہ اٹھایا ہوتا تو میں تمہیں معاف نہ کرتا، لیکن چونکہ تم نے ان پیسوں کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کیا اس لیے تمہیں معاف کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس بات کا غماز تھا کہ آپ نے ہمیشہ عوام کے فائدے کو مقدم رکھا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام صرف مسلمانوں میں نہیں تھا بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی شخصیت اور آپ کے فیصلوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم شخص کو انصاف دیتے ہوئے کہا، تمہارا حق تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ تمہارا حق ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے جتنا کہ مسلمانوں کا حق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس بات کا غماز تھی کہ آپ نے ہمیشہ انسانیت کا لحاظ رکھا اور انصاف کی بلندیوں تک پہنچا۔ آپ کا عدل ہمیشہ غیر مسلموں کے لیے ساتھ ساتھ بہترین رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جو ہمیں عدل و انصاف، سادگی اور تقویٰ کا درس دیتی ہے۔ ان میں سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی اور عوامی فلاح کی فکر کا مظاہرہ ملتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے دور پیش آیا، جب آپ ایک رات مدینے کی گلیوں میں خلافت کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت اور عورت کا واقعہ ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی غلام یا قاصد کے مدینے کی گلیوں میں گشت کرنے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنی حکومت کی حالت کو جانچنے کے لیے رات کے وقت گلیوں اور بازاروں میں چلتے تھے تاکہ عوام کی حالت کا خود مشاہدہ کر سکیں اور کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا ظلم کا سدباب کر سکیں۔ اس وقت تک کسی کو علم نہیں تھا کہ خلیفہ وقت خود گلیوں میں آ کر عوام کی حالت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے خالی مکان سے عورت کی آواز سنی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر سنا تو وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی، بیٹو تم سو جاؤ، میں تمہیں کھانا دوں گی، ابھی ہمیں کچھ نہیں ہے لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو فوراً اندر داخل ہوئے۔ اس عورت کو خوف تھا کہ شاید خلیفہ اسے سرزش کریں گے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس سے سوال کیا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ عورت نے جواب دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ اللہ کی طرف سے رزق آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی حالت دیکھی اور فوراً فیصلہ کیا کہ اسے مدد فراہم کی جائے۔ آپ نے فوراً ایک خزانے میں جا کر اس عورت کے لیے آٹا، گھی اور دیگر ضروری اشیاء خریدی۔ آپ نے ان اشیاء کو اس عورت کے گھر پہنچایا اور اسے ان کی ضرورت کی چیزیں اہم کیں۔ جب اس عورت نے یہ ساری چیزیں حاصل کی تو اس کے چہرے پر ایک سکون اور خوشی کی جھلک تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بچوں کو دعائیں دی اور اسے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کے رزق کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدد کرنے کے بعد کہا، اللہ کی مدد سے ہی تمہارے حالات بہتر ہوں گے اور میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، فلاحی سوچ اور عوام کے لیے ان کے دل کے نرم دلی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی مدد کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک حکمران کا فرض صرف حکومت کرنا نہیں ہوتا بلکہ اسے اپنی رعیت کی حالت بھی سمجھنی چاہیے، اور جب وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو فوراً مدد فراہم کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں عوام کا خیال رکھنا سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کا یہ گشت کرنا، لوگوں کے حالات جاننا اور ان کی مدد کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا دل عوام کے لیے تھا اور آپ نے اپنی خلافت میں
کسی کو بھی انصافی حقوق سے محروم نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلے نمبر پر انصاف کی اصل حقیقت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنے فیصلوں میں انصاف کو مقدم رکھا، چاہے وہ شخص غریب ہو یا امیر، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ دوسرے نمبر پر حکمران کا عوام کے ساتھ تعلق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ عوام کی حالت کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے گلیوں میں گشت کیا۔ تیسرے نمبر پر حکومت کی ذمہ داری۔ آپ نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور عوام کے حقوق کے لیے کام کیا۔ نمبر 4 پر آتا ہے رہنمائی کا سچا نمونہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ایک رہنما کا فرض اپنے عوام کی فلاح اور بہبود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک حکمران کو نہ صرف اپنے اقتدار کا حق ادا کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کا اصل فرض اپنی رعیت کی حالت بہتر بنانا اور ان کی مدد کرنا اور ان کے مسائل حل کرنا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدل اور فلاحی سوچ آج بھی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک تابناک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آپ کے فیصلے، آپ کی رہنمائی اور آپ کی خدمات ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور مسلمانوں کے لیے ایک سنہری دور تھا، اور آپ کی زندگی میں جو عدل و انصاف کا عنصر تھا وہ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے ایک زبردست سبق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے ان کا کوئی جواب نہیں۔ وہ ہمیشہ تاریخ میں ایک عظیم رہنما اور عادل حکمران کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔